अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने भी देखा होगा पहला प्रोग्राम तफसीलन हमने फ़ाटा रेफरेंडम के हवाले से गुफ्तगू की, बड़े तफसीलन चार जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। अब हम बात करेंगे फ़ाटा के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि आखिर फ़ाटा एजुकेशन में इतना पीछे क्यों है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, मैं एक जरगा रिकॉर्ड कर रहा था तो एक मलिक साहब काफ़ी बुज़ुर्ग थे, मैं उनका बड़ा एहतराम भी करता हूँ। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल दिए जाए, तो उनका ये कहना था कि ये मेरी सकाफ़त में नहीं है, मैं क़त्अन ये नहीं चाहूँगा कि जो फ़ाटा की जो ख़वातीन हैं उनके लिए स्कूल्स बनाए जाए, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए। तो ये जो यूथ है ये क्या चाहती है इस बारे में, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमान का एक बार फिर शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। मुजाहिद, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, एजुकेशन में पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, अगर हम देखा जाए तो मैंने अभी रिसेंटली ऑपरेशन ज़रब आज़म पे रिसर्च किया, उसमें मैंने एजुकेशन को भी छेड़ा, उसको सोशल लाइफ को भी छेड़ा, वज़ीरिस्तान के लोगों की उसकी हेल्थ को भी छेड़ा, इसकी और इश्यूज भी छेड़े। तो मैंने जब उधर जाके देखा, स्कूलों को विज़िट किए, लोगों के साथ मिला, फ़ाटा सेक्रेटरीट भी गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिला, लोगों मतलब डिफरेंट सोसाइटी में मैं डिफरेंट लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ का मेरे हाइशी भी हो, वैसे भी मुझे उनकी हालात का पता है। तो उधर 951 जो हमारे साथ रिकॉर्ड पे है, 951 स्कूलों में तकरीबन 100 स्कूल अभी भी सिर्फ 100 स्कूल फंक्शनल है। हाँ जी। तो अगर ये सवाल मैंने जो वहाँ के पीए साहब है, मैंने उनके साथ इंटरव्यू था तो मैंने यही सवाल उठाया, मैंने कहा पीए साहब 100 स्कूल आपके फंक्शन, उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी स्कूल्स हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी स्कूल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और है ना। मैं खुद गया, मैंने सोहेल के एरिया का दौरा किया, मैंने उधर मिरली में हैदर हेल का विज़िट किया, मैंने मिसाकी का, मीरान शाह में मैंने दरपा खेल वगैरह दूसरे का रजमक तक, वहाँ यही सूरत हाल थी कि स्कूलों के लैब जो थे, स्कूलों के क्लासरूम जो थे वो टोटल तबाह थी, चार दीवारी तबाह है, बच्चे जो है खुला आसमान तले छत उधर पढ़ रहे हैं ना। तो अगर इस सूरत हाल में हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा मुस्तकबिल कुछ अच्छा बनेगा? क्या हमारे पूरे फ़ाटा में आप देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एक जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो हमारे एजुकेशन का यही हालत है। 70 सालों में हमें रियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। 70 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि इस जहालत की वजह से जो हमें तालीम नहीं, हमें शऊर नहीं मिला है, हम रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गए, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गए, और खुदा न ख्वास्ता अगर यही हालत रही हमारे साथ तो हम कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। उमर ख़ताब, आप बात करते हैं कि हमें रियासत ने, हुकूमत ने स्कूल्स नहीं दिए, तालीम नहीं दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि रियासत ने आपको शायद दी होगी तालीम, आपको ऑफ़र की होगी हुकूमत ने, मगर आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो मशरान हैं, सरदार हैं, जब उनको तालीम का कहा जाता है, दुनियावी तालीम का, साइंस का कहा जाता है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें ये तालीम नहीं चाहिए। तो फिर कसूर तो आपका हुआ, फिर रियासत पे आप किस तरह डाल सकते हैं? बिल्कुल, आपका एक पॉइंट है इसमें। मैं हमेशा जब लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो मैं हमेशा फ़ाटा की जो तबाही है इसको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं है, हमारे अपने इंटरनल फोर्सेस भी हैं जो कि रुकावट है हमारी तरक्की में और हमारी मॉडर्नाइजेशन में। उसमें बुनियादी तौर पर जो मज़हब का वहाँ पे जिस तरह फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स किसी वजह से 80s के बाद ज़्यादा हो गया, वरना हमारे लोग सर को यहाँ सबको पता है बड़े लिबरल लोग थे, बड़े एक ऐसी सोसाइटी थी वहाँ पे कि हर एक को एक बराबर मौका मिलता था। वहाँ पे जेंडर इश्यूज़ होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक लिबरल सोसाइटी थी। फिर 80s के ज़माने के बाद जो वहाँ पे एक रिलीजियस कंपेनिंग, एक इस्लामाइजेशन की जो कंपेनिंग हुई, ये अब भी लोगों का जो रिलीजियस थाट है, जो फ़िक्र पैदा हुआ है, वो एक किस्म का दुक्यानुसी है, वो रोशन ख्याली से दूर हो रहे हैं। इसलिए शायद वो मलक साहब ने आपको इसलिए कहा होगा कि मैं तो इस पे तालीम, ये तो मेरे कंट्रास्ट में आ रही है वगैरह। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने कल्चर में जो ऐसे ओल्ड और ऐसे एब्सर्ड चीज़ें हैं उसको दूर करने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, हमें सपोर्ट करने चाहिए। अभी तक हमें ये पता नहीं हमारे म्यूज़िक का क्या हाल है, हमारे फोक म्यूज़िक कहाँ खड़ी है, हमारा लिटरेचर कहाँ खड़ा है, हमारे उनसे जो उनके लोग हैं, उनका तबका है, हम उनको कितना फेवर करते हैं। हम पश्तो में कहते हैं डम, जो एक हमारी सोसाइटी का एक अहम रुकन होता है,
ہاں وہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے, وہ ہمیں خوشی اور غم کے اس میں اپنے سر کرتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, ہم خود نہیں بننا چاہتے. میں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ حکومت کو زیادہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا اپنے آپ کو؟ یہ ابھی میئر تو میں نہیں کر سکتا. اندازہ آپ کا کیا اپنا اوپینین کیا ہے؟ اس میں نارملی حکومت کیونکہ اس کے پاس پاس ہوتے ہیں, وہ بہت چیزیں کر سکتی ہے جو نہیں ہونی سر. چاہیے. اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو نہیں, آپ کو پولیٹیکل سائنس لازمی پڑھنی ہے, تو پھر کس طرح میں اس کو کر سکتا ہوں؟ آپ تعلیم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر حکومت کیا کر سکتی تھی؟ ایسی بات نہیں کہ ہم بالکل تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس نے بتایا صرف 100 اسکول فنکشنل ہے. پہلے اگر ہم 100 اسکولوں سے جو آؤٹ پٹ ہمیں نکل رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, ہم سب پڑھ بھی رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ وہ ایشوز ہیں. بیسک ایشوز ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز دے, پھر ہم کر کے دکھائیں گے. ٹھیک, اور ہم نے کیا بھی ہے. یہاں کے فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا باقی ادھر ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے, ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو فاٹا کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ فیس کرتے ہیں. یہاں پہ لاہور میں, ایون پشاور, KPK میں بھی جب وہ سیٹل ایریاز میں آ جاتے ہیں تو ان کے مکمل ایک انوائرمنٹ مکمل چینج ہوا ہوتا ہے. وہ ایک ایسے سوسائٹی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک اس طرح موبلائزیشن سوشلائزیشن نہیں ہوتی, وہ ایک لبرل سوسائٹی میں نہیں. لیکن جب پھر وہ یہاں پہ لاہور میں آتے ہیں اور یہاں پہ ادھر ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ جو بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ انٹلیکچوئل, ان کے ساتھ جب پھر باتیں کرتے تو بہت زیادہ انفیریٹی کمپلیکس میں وہ چلے جاتے ہیں, اور وہ خود کو یہ فیل کرتے ہیں جیسے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹیلنٹ ان میں ہوتا ہے, لیکن وہ فرسٹریشن اور وہ کمپلیکس کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ بہت زیادہ دب چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ. دوسری پرابلم ان کو جو سب سے بڑی یہاں پہ فیس وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایک لینگویج بیریئر بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ پختون جو ہے یا پٹھان جو ہے تو وہ ایزیلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ بالکل بڑا بہت زیادہ بہت ایشو ہے, تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ایک اور اہم چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیٹ سپوز یہ ان کی ایک سائیکی بنی ہوتی ہے, یہ نیشنلسٹک اور یہ ہیٹریڈ, مطلب وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ میرا بھائی ہے تو یہ پنجابی اور میں پختون ہوں. یہ ایک وہ ذہن میں آیا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اتنے وہ ہوموجینس نہیں ہوتے. اور یہ ایشو ہم انشاءاللہ عمر خان سے بھی یہ اٹھائیں گے اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں کہ اس ایشو پہ کچھ کام بھی کریں کہ یہ جو یہاں پہ مسئلہ درپیش ہے, اگر یہ پشتون گیدرنگ ہوتی ہے ان پر فورس بھی جاتا ہے کہ آپ گیدر نہ ہو. آزاد صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا, آپ ہیڈ آف لاہور کے ISF کے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے. ہم نے ایسی کیا کوتاہیاں کی فاٹا میں؟ انڈیویجول رول ہم کیوں نہیں پلے کر رہے؟ اگر آپ ہیڈ آف یہاں پہ ہے ایجوکیشن کے, وہاں پہ ہم رول کیوں نہیں پلے کر رہے؟ اصل میں جس طرح ابھی مجاہد نے بات کی کہ 100 اسکولس فنکشن ہے, آپ نے عمر خطاب بھائی سے سوال کیا کہ اس میں سے قصور ہمارا ہے یا ریاست کا ہے, تو تقریباً 80% قصور تو ریاست کو جاتا ہے, کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ایک باپ کی سی ہوتی ہے. جب کسی گھر میں باپ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جب باپ چاہتا ہے تو کچھ چیزیں وہ کروا سکتا ہے, زبردستی بھی کروا سکتے ہیں. اگر 100% بھی نہ کروائے تو تقریباً 60-70% تو کروا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ نہیں کہ فاٹا میں اسکولز نہیں ہیں, تقریباً ہر دوسری گلی میں پرائمری اسکول, گرلز اسکول یہ ہوتے ہیں, لیکن اس کو فنکشنل کس نے کرنا ہے؟ میں اپنے ذاتی کیپیسٹی میں نہیں کر سکتا, میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں. میں جاؤں گا لوگوں سے کہ آپ لوگ پڑھو, لیکن میرا کوئی نہیں سنے گا کیونکہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جب حکومت چاہے گی, اگر وہ مجھ پہ یہ لاگو کر سکتے کہ آپ کے پاس وطن کارڈ نہ ہو تو گھر سے نہیں نکل سکتے, تو ایک ٹیچر پہ کیوں نہیں لاگو کر سکتے کہ آپ جب ڈیوٹی پہ نہیں جاتے تو آپ تنخواہ نہیں لے سکتے؟ تو اس کے پراپر ٹریننگ کیوں نہیں کرواتی حکومت؟ اصل میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسکولز وغیرہ بھی ہے تقریباً, لیکن جب سوشلائزنگ ماحول ہوتا ہے, بندہ سوشل جیسے ہوتا ہے, یونیورسٹیز ہوتی ہے. گورنمنٹ کبھی نہیں چاہتی یا ہماری ABC کورسز کبھی نہیں چاہتی کہ یونیورسٹیز بنے پاٹا میں, کیونکہ پاٹا میں یونیورسٹی میں جو بندہ, یہاں پہ ہم ساری یونیورسٹیز کے بیٹھے ہوئے, تو ان میں سے ایک الگ سوچ آ جاتی ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے. ٹھیک, جو اسکول اور کالج اس کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اصل میں نا ہمیں رکھا ہے اعلی کار کے طور پر, ہم یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل, تو اس وجہ سے کوتاہیاں اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے, ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہے, تو ہم دونوں کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ عمر خان صاحب
فاٹا کا جو ٹیلنٹ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جہاں پہ جاتے ہیں چاہ جاتے ہیں, اس یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ کس طرح ہم تعلیمی نظام وہاں کا بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس کی مثال اس طرح دوں گا جیسے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں. خزانے کو جب تک آپ نکال کے باہر اس کو یوز نہیں کریں گے وہ خزانہ بے مطلب رہے گا. ایک بہت اچھا فٹ بالر ہے, ایک بہت اچھا انٹلیکچوئل بن سکتا ہے, ایک بہت اچھا ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے وہاں پہ, مگر جب تک اس کی صفائی ستھرائی نہیں ہوگی, اس کو کرکٹ کا جو ٹیلنٹ ہے وہاں پہ بہت زبردست ہے, بہت کمال کا ٹیلنٹ ہے. میرا ہے بھی کہ میں وہاں پہ اس طرح میرا اپنا بھی ہے کہ میں وہاں پہ فاٹا کی ٹیمز بنا رہا ہوں اور میں ان کو فنڈ کروں گا اور میں ایک فاٹا کی جو پراپر ٹیم ہوگی ان کی تنخواہیں لگاؤں گا تاکہ لوگ یہ بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہے آپ کی طرف سے. میں آپ کو ایک دو اور چیز بتا دوں, اصل میں شاید آپ لوگ جوان سارے بیٹھے ہوئے, میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کیونکہ ایج میں ظاہر سی بات میں آپ لوگوں سے بڑا ہوں. میں ایک اور آپ کو بات, فاٹا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے آپ کو, وہ بیسیکلی آپ ہی کے سوال سے کنیکٹڈ ہے, جو آپ نے کہا کہ ایک ملک نے کہا ہم نہیں پڑھائیں گے. فاٹا میں جو ملکان رہے ہیں, ملا اور ملک, 2 ایمز, یہ 2 اہم چیزیں, یہ 2 ایم جو ہیں, ایک رہا ہے ایکسٹریمسٹ, ایک رہا ہے ماڈریٹ. ہمیشہ ملک ہمیشہ اس کا حامی ہوتا تھا, عطن کا, میوزک کا, ایجوکیشن کا, وہ ہمیشہ حامی رہا ہے اس کا. ملک نے کبھی اس کو اپوز نہیں کیا. اس کو اپوز ہمیشہ ملا نے کیا. ملا ہمیشہ ایک ڈاؤن ٹراڈن اور پسا ہوا تھا ہمارے طبقے. اس کو تو کبھی اس کو اہمیت ہی تب ملی ہے جب کوئی وہاں پہ ایک ہلچل مچی ہے, اور ہلچل اس کو اہمیت دلانے کے لیے کبھی کبھی وہاں پہ ہلچل مچائی گئی ہے, اور جب وہاں پہ ہلچل مچی ہمارا تعلیم پیچھے رہے گی. دوسری بات یہ کہ بات ہوئی ہے, میں نے یہ بتا دیا کہ ملک جو ہیں وہاں پہ, اگر تو ہم پرانے ٹریڈیشنل ملک سے بات کریں تو وہ تعلیم کے حامی رہے ہیں, اور جیسے میں ایک ملک ہوں, میں تعلیم کا بہت بڑا حامی ہوں. میرے والد صاحب رہے ہیں, میرے دادا رہے ہیں, بے شک دادا نہیں پڑھے لکھے مگر وہ تعلیم کے انہوں نے والد صاحب کو پڑھایا, والد صاحب نے مجھے پڑھایا, اور میں تعلیم کا حامی ہوں بہت بڑا. یہ ملک ٹو ملک ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ بات ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہاں پہ جیسے ہمارے خالی 100 اسکول فنکشنل ہیں. جی فاٹا میں جتنے اسکول ہیں, میں کہتا ہوں لاہور کے اگر آپ پر ایریا میں دیکھ لیں, میرے خیال میں کسی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوں گے, مگر وہاں پہ اسکول بنائے گئے ہیں, وہ گفٹ آؤٹ کیے گئے ہیں ملکس کو. گفٹ آؤٹ کیے گئے, مجھے دے دیے گئے ہیں, جی آپ 2 اسکول رکھ لیں, ان کی ساری تنخواہیں جو ہیں وہ میرے گھر آ رہی ہیں, اور تعلیم نہیں جا رہی. میں خود اب بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے بالکل, میرے گھر آ رہی ہیں یا کسی اور کے گھر جا رہی ہیں, سارا کچھ. اب ان کو اب بہتر یہ ہوا ہے کہ آرمی کے ڈر سے وہ آپریشنل تو ہو گئے ہیں, مگر ہوا کیا, ہمارے, میں ہمزونی کے بات کر رہا ہوں, ہمزونی علی خیل میں, وہاں پہ ہمارا ایک گاؤں ہے, گاؤں میں سامنے ہائی اسکول ہے. ہائی اسکول 830 کی وہاں پہ جب آپریشن کے بعد لوگ آئے 830 کی اٹینڈنس تھی, اب وہاں پہ 37 کی اٹینڈنس ہے. ہائی اسکول میں 37 کی بچوں کی اٹینڈنس ہے, 800 بچے کدھر گئے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹیچر نہیں آتا, وہاں پہ ٹیچر آتا نہیں ہے, ٹیچر کوالیفائڈ نہیں ہے, ہیڈ ماسٹر خود نہیں آتا وہاں پہ. اب یہ سب تو میں نے وہاں پہ میں نے وہاں پہ آرمی اتھارٹی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم اگر ان سب کو میں نے کہا ماں باپ کو آپ کہیں, ویسے بھی تو رگڑا لگاتے ہیں نا, تو ماں باپ کو رگڑا لگائیں, ان کو کہیں کہ تعلیم کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی ملک صاحب اگر ہم ان کو رگڑا لگائیں گے پھر یہ ہمیں کہیں گے جی دیکھیں زبردستی ہم سے تعلیم بھی کروا رہے ہیں. اب یہ بات بھی ہے میرے خیال میں, کچھ ہماری اوپر بھی چیز ہے, یہ پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا تھا, یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو خدا کی قسم پھر بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہماری تعلیم شلیم ہوگی, آپ لوگوں کی تعلیم جعلی ہے, اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں ہم کتنے جیتے نہیں جیتے, مگر آپ لوگوں کا کام ہے کبھی آپ لوگوں نے امید کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بندہ 30 سال سے پہلے ریولوشنری انقلابی نہیں ہوتا, وہ اس کو میں بندہ ہی نہیں سمجھتا. تو انقلاب اپنے دلوں میں آپ نے سلامت رکھنا ہے, اور باقی ٹھیک ہے تعلیم کے مسائل ہیں, مگر ان سب پہ اگر ہم تعلیمی یافتہ ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے 10 بندوں کو تعلیمی یافتہ کر کے چھوڑیں گے, امید ہے انشاءاللہ. مجاہد, آپ نے کافی ابھی ریسنٹلی ریسرچ بھی کی, ضرب اعظم کے بعد میری آبادی کروڑ سے زیادہ ہے, لیکن میری آبادی کو صرف 54 لاکھ تک کیوں پیش کیا گیا, 55 لاکھ سوری. یہ بالکل آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا. میں جب ابھی ریسنٹلی ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے لیے میں مختلف آفیسز گیا, اور جو مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ ملا, لوگوں سے پوچھا. جب وزیرستان کی صرف میں نے وزیرستان پہ ریسرچ کیا, باقی فاٹا پہ بھی آتا ہوں, لیکن وزیرستان کا صرف مثال دیتا ہوں کہ ادھر جب آپریشن ضرب اعظم شروع کیا گیا تو اکارڈنگ ٹو FDA میں, یعنی مطلب نادرا کی جو ایگزیکٹ ریکارڈ ہے اس میں 1,31,679 فیملی, رجسٹر غیر رجسٹر فیملی, یہ ڈسپلیس ہو گئے. تو پھر اس کے مطابق جب انہوں نے مطلب تعداد معلوم کیا تو تقریباً 7 لاکھ کے لگ بھگ جو اس کے IDPs بنے صرف.
اب 7 لاکھ اکارڈنگ ٹو نادرا IDPs بنے ہیں. یہ صرف 3 تحصیلوں کے لوگ نکلے ہیں. باقی وزیرستان کے رزما جو شوا یہ جو ایریا اسپینوام یہ ان علاقوں کے لوگ نکلے بھی نہیں تھے. اب ان علاقوں کے علاوہ صرف 7 لاکھ لوگ. اب جب سینسز ہوئے تو اس میں ہم کتنے ہو گئے 5,54,000. اب کل تضاد ہے سینسز میں اور IDPs کے ڈیٹا میں, صرف ان میں کل تضاد اور وہ بھی صرف 3 تحصیل کے وہ جو ہوئے تھے وہ 7 لاکھ اس طرح سے وہ زیادہ تھے. صرف ان 7 لاکھ میں بھی 3 تحصیلوں بھی کم جو چھوٹی چھوٹی تحصیل ہیں ان کے 7 لاکھ تعداد تھی. ان میں صرف ان میں تضاد ہے. اب دیکھیں نا یہ ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے نا سینسس پہ سب کچھ ملتا ہے نا. ریاست جب کسی سیٹس وغیرہ آپ کو زیادہ فنڈ, اسی سینسس کی وجہ سے میرا ابھی تک MNA 1 ہے پورے وزیرستان میں. 5.5 لاکھ آبادی کے لیے 1 MNA کتنا ظلم ہے ہمارے ساتھ. فاٹا میں جائے آپ, فاٹا کے 55 لاکھ آبادی, یہ صرف مطلب مذاق سمجھے کہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 1 کروڑ سے about 2 کروڑ تک ہماری آبادی ہوگی, لیکن ہمیں صرف 55 لاکھ تصور کیا گیا. اب میرے ریسرچ کے مطابق جو ایگزیکٹ ڈیٹا ہے اس میں آبادی زیادہ ہے, جو سینسس اس میں کم ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ کلا مذاق ہے. لیکن اگر ہم اس میں اپنی غلطی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ٹرمپ صاحب ہے وہ ہمیں دھمکی دے تو ہم پروٹیسٹوں کے لیے نکل جاتے ہیں. دوسرا ہم ڈیوا ریڈیو مشال ریڈیو کے خلاف جو چینل ہے وہ آپ کی مسائل بیان ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ کے لیے نکل سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی مسائل کے لیے نہیں نکلتے. یہ سوال کا جواب عمر خطاب دیں گے اپنی سینسس کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیوں یہ زیادتی ہو رہی, کیوں ہمارے ہاں یہ سوال آپ عمر خطاب دیں گے. اس سوال کا جواب کہ پیسے ہمیں جو سم میں پیسے نہیں آتے وہ بڑا چیخ و پکار کرتے ہیں کہ یہ 15,000 میرے پاس نہیں آئے, 10,000 نہیں آئے. مگر جو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرا, اس کے لیے میں آواز نہیں اٹھا سکتا, نہ سوشل میڈیا پہ میں آواز اٹھاتا ہوں. مگر میرے اگر 100 روپے مجھے نہ ملے نا, میں اس کو چیخ و پکار پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لوں کہ مجھے پیسے نہیں ملے. بیسیکلی یہ اس ایشو کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں, ہم ارریشنل چیزوں پہ اٹھتے ہیں, ریشنل چیزوں پہ نہیں اٹھتے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو حقیقی مسائل ہیں ان پہ نہیں بولتے, اور جو کوئی ہمیں انڈیوس کرتا ہے پیچھے سے تو ہم آگے ہو جاتے ہیں. تو اس کا ہم نے جو تجزیہ کیا کہ ہماری مینٹل وہ جو ہے ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں ہیں, انسان کا میک اپ, ہم اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا, لیکن خود سے سوال ہم اگر کر لیں ہمیں پھر پتہ نہیں چلا. ہم اس پیرائے میں ہیں کہ ہم irrational ہیں فی الحال اس سچویشن میں. ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ایموشنلی, کبھی انڈیا کے اس نام پہ, کبھی فلاں جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں وغیرہ جو اس کے لیے اسلامی تنظیمیں ہیں یہاں پہ ہمیں باہر اپنے گلیوں کوچوں میں لے آتے ہیں, لیکن بیسک مسائل سے ہمیشہ دور رکھا گیا. اب چاہیے یہ ہے کہ پروگریسو قوتیں, ایسے قوتیں جو ان مسائل کی حقیقی مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور برسر پیکار ہے, ہمیں ان سے تعاون کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی ایک میں بات کلیئر کروں کہ ہمارے جو قبائل جو ٹرائبل ایریاز میں لوگ رہے ہیں, انہوں نے یہ جو پیور ڈیموکریٹک کمپیننگ ہے, ان جلسے جلوس کرنا ہے, ان کی ورزش نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں جانتے ہمیں بھوک ہڑتال کے ہم کس طرح لگانا ہے. یہ میں ایک جو مذاق والی بات ہے, لیکن یہ سیریس ایشو ہے کہ ہم اس ایکسرسائز سے, اس پریکٹس سے گزرے نہیں ہیں. ہمیں گزرنا چاہیے, ہمیں اس میں پارٹیسپیشن لینی چاہیے, تب ہم جا کے کوئی اپنا مسئلہ ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے اویئرنیس کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم یہ آج سب یہ بھگت رہے ہیں. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم اتنے بیکورڈ رہ چکے ہیں. اویئرنیس آئی کس طرح ہے باقی پاکستان کے سیٹل ایریاز میں تھرو ایجوکیشن, اور ہمارے ہاں نعرہ یہی لگا تھا سبق دا مدرسے ہوئی دا پارا دا پیسے ہوئی. تو یہی باچا خان اپنے بایوگرافی میں بھی یہی لکھتا ہے کہ ہمارے وہ بھی ایجوکیشن کا بہت بڑا حامی تھا باچا خان, اور وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ جب میں نے ایجوکیشن کے لیے نعرہ لگایا تو میم لام الف ملا یہ اگینسٹ ہوا کہ, اور یہی نعرہ لگائے کہ اگر جو بندہ جو مدرسے کے وہ پڑھتا ہے تو مطلب وٹ ایور بلا بلا بلا. اصل چیز جو ہے اویئرنیس ہے, اور اویئرنیس کے بیہائنڈ جو ریزنز ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیے. اویئرنیس کس طرح ضروری ہے؟ دیکھیں, جب آپ اپنے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی یہ پرابلم میرا پرابلم ہے,
this is my problem. When you will realize it, then you will stand against the oppressor. तभी आप उस बंदे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जब आपको रियलाइज़ हो कि वाकई यार ये बंदा मुझ पे जुल्म कर रहा है या ये चीज़ मेरे खिलाफ गलत हो रही है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकेंगे. और ये किस तरह आएगा? दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस. व्हेन यू वुड गेट सम अवेयरनेस, द थिंग हियर इज़ टू बी मेंशन. एक लाजमी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अवेयर हम हुए नहीं या हमें रखा नहीं गया. वो कौन से एक्सटेंसिव फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें अवेयर ना रखा गया? एक उसमें हमारी जो सोसाइटी थी, एक उसमें हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो अपनी हेजिमनी कायम करने के लिए हमें अनअवेयर रखे ताकि वो हम पे वही रूल कर सके. स्कूल में दाया देना चे मिश इंडिविजुअली सरोर पे का वाशी पे मुशरा के उदा की मिश बहस वक कि मसाइल मिश दरपेश थी अगर सोल्यूशन से हाल से दया ऐसा अवाल खुदा खबर दो कना चे इमेज दाखो टोल मानी चे इमेज फाटा खासकर वजीरिस्तान डेर मसले दी उमेज दा से वो की चमीज लका यो मरगा नवी च मतलब चे एजिना गा गार्ड बोदा राउंड में बेदाई दास को च पशगे से सार सीड को खाली दावन पटावी च मतलब नष्ट सया मिजा गा से कड़ी चे चाता लिमिना वकड़ला हुआ था सेक इंजीनियर दी सेक डॉक्टरों दी सेक सदी मिश्ता दा पचार दो चे मिज मसले दी चा हल पछतना के आरी वता पचार दो दा इंडिविजुअल एफर्ट दा कलेक्टिव एफर्ट मकबल फिट नशे के दाई दा का जमु या चे मो पजड़ा शिदादा चे जे रेगोली दे परा जे इलेक्शन ता दड़ा दा ना दा से खबर यू के गलत विन कना तालीम दा चे जखपल रूल पे कवा सोसाइटी के चे दता वाज पुई कल दास मा का के मुझसे वासवी आता तालीम में का दारुल वज पे कवा शो बिल्कुल ज मो दा गा मतलब दा चे 600 गा चे नेरा खो नवी कना दा खो कड़ाई शी कना चे वजीरिस्तान ना यो नवाई जानकारी अरसी एता तोस गाइडेंस वेर गई शिशा किम सब्जेक्ट दा दासवका दा अवेलेबल स्कॉलरशिप्स थी तो दासवका शाचे दा मुजन वासना वतरे मंडा येरे कबाइल ता प्लोनी ता वेरशा चे अरसा चे जमे वेर वाला दिल ता मिज दा गा मोता खपल का सुन रोगली दी आज शा तो मसला वे ता जोड़ावी शाचे तो ता न मोतल चे वेरे न रोगले आज कास्ता में भी बे आता चे वतरा चे खपल वेर नशे जबे सरा वेरशा अजक चे दिल ता आर यो कास वे चे बाज जचे मखशे कमा मिज सरा डायरेक्ट का वीना दा चे तो मिज सरा डायरेक्ट भी मिज को यो खानदानी वा वीना ही सरा चे मिज कम अज कम तो लाहौर से खुदा ठीक ओ दा चकीम चेंजेस वजी दा दे सिटीज ना वजी दा शहर ना वजी दा कली ना वजी उदा की मसाइल में दरपेश थे लाहौर के पश्तूनो ता की मसाइल दी तालीम लिहाज सरा नूर समदास पुलिस वाले तंगे भी आगे दे परसत स्टेप मख वसल निया तस्ता ज बिल्कुल खला मो आसिया वली चे चेरता दिलता कम अज कम चे चा सर सम मसलावी अवाल खुदा अवाल गाता में चे कैसे चे तालीम में भी सियासत ना वरिया गर्जे चे सियासत टे में ओले बिया तो गाओ चे तो बेदा मंशूर भी चे तो दा गावी चे तो सियासत वकई ओ बेदा से सियासत वकई चे चनेर पकली पोतुस खबर कई एतोस चे कला दे एच इलेक्शन वी जदारा मोता दा गाना दो चे वगटन का ने वगटन मोता बेदा गावी चे जा खपल गा मो खपल पैसा मो खपल ताकत वाला गवर वजीरिस्तान दे खाल के नेर भी एतोस खपल गा फिर सरा मिस्तवे पश्तो शेर किन पश्तो की व्यूअर्स दिया गदे परा चे पश्ते शेर देता हो दा खो बे वदरा एस यो खुदा दो कना चे आप पश्तना देना वको कना सेक बेगुल नुम या देना वीर ठीक शो زمیا چې زبې خپل غا بل چا دا ورکا عذاب ته به ورکا چې دایې ته وي یا غا به وي مجاهد به وي دا آزاد وای اساسا د خدای د پاره پښتنو زنون او پیجنې اها د خدای د پاره پښتنو زنون او پیجنې ستاسو د پاره خو به ځان ته پیغمبر ناراضي वाह 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 मुझे तो शेर वायु शाकिरा वर्तवली का किस्सा पे दिवालोनो शाकिरा वर्तवली का किस्सा पे दिवालोनो बदबख्त पुख्तानो द किताबों न बेजार दी. वाह 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 नाज़रीन बड़ी तफसीलन हमने गुफ्तगू की और हमारे यूथ का ये फ़र्ज़ है जो फाटा की यूथ है जो बाकी हमारे पश्तून बरादरी चाहे पूरे पाकिस्तान की जितनी यूथ है हमें चाहिए कि हम खुद इसके लिए कोशिश करें कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें जितना हम रोल अदा कर सकते इसमें उतना करें जितना हमारे लिए मुमकिन हो. नाज़रीन तफसीलन हमने गुफ्तगू की अपना फ़ीडबैक इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा. अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.